بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب میں اسلام آباد میں ہوں۔ اس نے لاہور کا حوالہ دے کر مجھے خود ہی پچھلا جھوٹ یاد دلا دیا تھا، ورنہ میں روانی میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ تم دونوں بہت یاد آتے ہو۔ میری قسمت ایسی کہاں کہ تم مجھے یاد کرو۔ تم نے تو مجھ سے بات کیے بغیر ہی ان کے بارے میں پوچھا تھا۔ تمہیں پتا ہوتا کہ وہ دکان پر ہوں گے تو وہیں فون کرتے۔ میں اس وقت ہوٹل کی لابی سے فون کر رہا ہوں۔ اس کے موڈ کا اندازہ کر کے میں نے جلدی سے کہا، مجھے گھر کا نمبر یاد تھا، بس وہی گما ڈالا۔ فارمیسی کا نمبر اوپر بریف کیس میں پڑا ہوگا۔ یہ مت بھولو کہ میری اور جہانگیر کی دوستی تمہاری شادی سے بھی پرانی ہے اور اسی لیے تم مجھ سے دور بھاگتے ہو۔ سلمہ نے سوالیہ انداز میں شکوہ کیا۔ میرے ارد گرد لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، اسی کے ساتھ مجھے رشتوں کا احترام بھی عزیز ہے۔ رشتوں کا احترام کرتے تو مجھے دکان پر ڈکیتی کی جھوٹی کہانی نہ سناتے۔ سلمہ نے کالو مکرانی اور قاسم کے قصے کا حوالہ دے کر مجھے چونکا دیا۔ مجھے کوئی جھوٹی کہانی سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تیزی سے کہا۔ یہ انہی سے پوچھنا۔ سلمہ کی آواز تیکھی ہو گئی۔ کل رات ہی محبت میں بے قابو ہو کر انہوں نے خود مجھے پوری کہانی بتا ڈالی ہے۔ تم کو معلوم تھا کہ وہ قاسم کی بیوی کو مفت دوائیں بانٹتے ہیں۔ قاسم اسی چکر میں کالو مکرانی کو لے کر ان سے لڑنے کے لیے آیا تھا۔ میں دل میں پیچو تاب کھا کر رہ گیا اور ترکی بے ترکی جواب دیا، جہانگیر کے سر پر جوتے لگاؤ اور اس سے پوچھو کہ اس نے ہاتھ پیر جوڑ کر میری خوشامدیں کیوں کی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ تم سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ صرف اس شرط پر میں نے اس کے جھوٹ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ تمہارے سامنے سچ اگل دے گا۔ طویل کوفت اور ذہنی تھکان کے بعد اس وقت میں خود کو بہت تر و تازہ اور حشاش بشاش محسوس کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں جہانگیر کا خیال آیا اور میں نے غیر ارادی طور پر اس کے گھر کا نمبر ملا لیا۔ کئی گھنٹیوں کے بعد سلمہ نے فون اٹھایا تو میں مزاج پرسی کے بعد جہانگیر کے بارے میں پوچھ بیٹھا۔ آج کل دکان پر ان کا دل لگتا ہے، روز پابندی سے جاتے ہیں اور دیر سے آتے ہیں۔ سلمہ نے معمول کے مطابق جہانگیر کے بارے میں گلہ کیا۔ تم ابھی تک لاہور میں ہو یا کراچی لوٹ آئے ہو؟ ان کے چکر میں پڑ کر تم یہ بھول جاتے ہو کہ وہ میرے شوہر ہیں اور میں ان کی راگ راگ سے واقف ہوں۔ جب چاہوں انہیں اپنے سامنے جھکا سکتی ہوں۔ یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تمہاری دوستی میری شادی سے زیادہ پرانی ہے۔ تم کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی فطرت کیا ہے۔ یہ ممکن نہ ہو تو تمہیں دعوے کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جہانگیر کی کمزوریوں کی وجہ سے تمہیں بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ سلمہ کے طنزیہ رویے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ترشی اختیار کر لی۔ میں کراچی آ کر اس کی خبر لوں گا۔ آج کل وہ جس اہتمام سے بند سنور کر دکان جاتے ہیں، اس سے مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ ان کے گاہکوں میں پھر کوئی فتنہ پرور حسین چہرہ شامل ہو گیا ہے۔ فکر مت کرو، اس بار اس کی مرمت ہوئی تو میں دور تک نظر نہیں آؤں گا۔ میرا یہ پیغام اس تک ضرور پہنچا دینا تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے پر آ سکیں۔ اپنا پیغام مکمل کرتے ہی میں نے فون بند کر دیا۔ سلمہ سے طویل گفتگو کرتے ہوئے میں ہمیشہ الجھن محسوس کرتا تھا اور وہ جان بوجھ کر بات کو طول دینے کی کوشش کرتی تھی۔ اس بات چیت نے میرا اچھا خاصا موڈ غارت کر دیا۔ میں نے اضطراری طور پر سگریٹ سلگا لی اور جہانگیر کے خلاف اپنے غصے کو بانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ پوری سگریٹ پھونکنے تک میں اندر ہی اندر پیچو تاب کھاتا رہا۔ جب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا تو میں نے گولڈن فارمیسی کا نمبر ملا لیا جو مجھے ازبر تھا۔ بے اور لمڈگ پیٹ کے ہلکے، تمہیں سب کچھ اپنی والدہ صاحبہ کو بتانا ہی تھا تو مجھے جھوٹ بولنے پر کیوں مجبور کیا تھا؟ میں اس کی آواز سنتے ہی اسلام دعا کے بغیر برس پڑا۔ اس وقت تمہاری بیوی کی نظروں میں میری کیا وقت رہ گئی ہوگی؟ ایک گہرے سانس کے بعد اس کی آواز آئی۔ وہ فون کر کے مجھے پوری کتھا سنا چکی ہے۔ تم بھی برا بھلا کہہ کر اپنا دل ہلکا کر لو۔ یہ کسی کی نہیں، میرے نصیب کی خرابی ہے۔ خود غلط حرکتیں کرو گے اور پھر کسی بیوہ کی طرح اپنے نصیب کو رونے بیٹھ جاؤ گے۔ بھائی تمہارا غصہ بالکل بجا ہے اور بے جا ہے۔ بجا اس لیے ہے کہ تم نے اپنی بے عزتی محسوس کی ہے اور بے جا اس لیے ہے کہ جیسے کبوں کے کوسوں ڈور نہیں مرا کرتے، اسی طرح بیویوں کے کڑکڑانے سے کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی۔ ایسا ہونے لگے تو آدھی دنیا کے مرد رسوا ہو جائیں۔ وہ میری نہیں تمہاری بیوی ہے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کب کہتا ہوں کہ برداشت کرو؟ کھری کھری سنا کر اس کی طبیعت صاف کر دو۔ اس کی یتیمانہ باتوں سے میرا غصہ خود بخود دھیما پڑنے لگا۔ پھر بھی میں نے درستی سے پوچھا،
خاموشی سے سب کچھ نمٹ گیا تھا، پھر تمہیں اس کے سامنے منہ کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو میں اسے شامتی کہوں گا۔ کل رات وہ بڑے نخرے دکھا رہی تھی، میں نے سوچا کہ اس کا دماغ راہ راست پر لانے کے لیے اسے بتا دوں کہ دوسری عورتیں بھی مجھ پر مرتی ہیں۔ اس نے اپنا سلوک نہ بدلا تو میں خاموشی سے کسی سے راہ و رسم بڑھا لوں گا، اور تمہاری تدبیر کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ میں نے اس کا مذاق اڑایا۔ کارآمد؟ وہ بالکل بیگی بلی بن گئی تھی۔ جہانگیر کی آواز فخریہ ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے وہ اتنی بولی نہیں ہے جتنی بنتی ہے۔ جہانگیر کو اپنا ہم نوا پا کر میں بھی غیر ارادی طور پر سلمہ کے خلاف اپنے دل کی بڑاس نکالنے لگا۔ ہرگز نہیں، اس دھوکے میں بھی نہ رہنا۔ وہ لومڑی کے کان کترتی ہے، لومڑیوں سے زیادہ وہ تمہارے کان کترتی ہے۔ تمہارا پیٹ بھرنے لگتا ہے تو وہ تمہاری حرکتوں سے سمجھ جاتی ہے کہ تم اس سے کوئی بات چھپا رہے ہو۔ ناز نخرے دکھا کر تم سے ہر بات اگلواتی ہے، بعد میں تمہیں تانے دیتی رہتی ہوگی۔ لائن پر توقف سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد آواز آئی، یہ کل کا قصہ ہے، اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن دوسرے معاملات میں اکثر ایسا ہوتا رہا ہے۔ میں اس کی بد کلامی سے عاجز آ جاتا ہوں۔ اپنی بیوی کو سمجھا دینا کہ وہ ہر ایک کو جہانگیر نہ سمجھا کرے۔ کسی دن غصہ آ گیا تو ساری مروت اور پاسداری کو بلائے طاق رکھ دوں گا۔ اس نے بہت زہریلے لہجے میں تمہارا پیغام مجھے سنایا تھا، اب میں اسے تمہارے نادر خیالات سے بھی آگاہ کر دوں گا۔ وہ تمہارے بل پر اکثر اکڑتی رہتی ہے، دھمکی دیتی ہے کہ تم سے میری شکایت کر دے گی۔ جہانگیر کسی زمانے میں بہت ذہین ہوا کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے شیع میں اپنی نیابت کے لیے مقرر کیا تھا، لیکن شادی کے بعد حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ اسے ہر وقت اپنی جان کے لالے پڑے رہنے لگے۔ اس نے اپنا داغدار ماضی سلمہ اور اس کے گھر والوں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ سلمہ اس کے پراسرار سرگرمیوں اور غیر معمولی حفاظتی انتظامات پر اس کی طرف سے شاکی رہنے لگی تو اس نے ایک طویل مدت کے لیے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ دن رات بیوی کے ساتھ گھر میں محصور رہنے کے جو نتائج برآمد ہونے تھے وہی ہوئے۔ آپس کی تلخیاں بڑھیں تو اس کی شراب نوشی میں زیادتی پیدا ہوتی چلی گئی۔ شب و روز کی مے نوشی کی کثرت نے رفتہ رفتہ اس کے ذہن کو اس قدر معوف کر دیا تھا کہ وہ نشے کے بغیر بھی اپنی گفتگو سے گامڑ محسوس ہونے لگا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسی انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ اگلی ملاقات پر سلمہ نے مجھ سے اپنے رویے پر معذرت نہ کی تو میں تمہارے گھر آنا چھوڑ دوں گا۔ میں نے اسے جھنجھوڑنے کے لیے کہا، اس کی ایسی کی تیسی معذرت کیسی، وہ تم سے معافی مانگے گی، بس اب اسلام آباد سے واپسی پر ملاقات ہوگی۔ میں نے اچانک ہی وہ الوداعی فکرہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس سے بات کر کے میرا دماغ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اول خان 4 بجے واپس لوٹ آیا۔ رات کی بے خوابی کے اثرات اس کی آنکھوں میں ہلکے سے ورم کی صورت میں متراشہ تھے۔ اپنے خالی دفتر کا جائزہ لے کر وہ ہمارے پاس ہی آ گیا۔ وہ بھیشم داس کو اپنے ساتھ لے کر صبح سویرے اسٹیشن 4 سے نکل گیا تھا۔ معاملے کی نزاکت کے پیش نظر سارے انتظامی افسران بھی اپنی مقررہ دفتری اوقات سے پہلے پولیس ہیڈ کوارٹرز پہنچ گئے تھے۔ وہاں کے سخت حفاظتی انتظامات میں بھیشم داس کو اول خان کی گاڑی سے لاک اپ میں ڈال دیا گیا تھا، جہاں فوری طور پر اس سے باز پرس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسٹیشن 4 کے اعصاب شکن عقوبت قدے میں محض انسانی مہارت کے ذریعے بھیشم داس کو ایسا سبق دیا گیا تھا کہ اس کی ساری مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ اول خان کا درست چہرہ ہر لمحے اس کے سامنے رہا تھا۔ اس نے وہی کہانی دہرا دی جو اسے صبح سویرے بتائی گئی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کے بیان میں صرف اور صرف حقائق تھے۔ اس میں فرضی اضافہ صرف اوبرائن کے نام کا تھا جو حالات کی روح سے ناموزوں نہیں تھا۔ ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد احاطے میں جمع صحافیوں کو 3 ملزمان کی گرفتاری اور ان کے سرگنا کے اقبالی بیان کی نقلیں 10 بجے جاری کر دی گئیں۔ شاید اوبرائن نے اسی وقت پاکستان سے نکل جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ میری اور اس کی گفتگو 11:30 بجے کے لگ بھگ ہوئی تھی اور اسے اپنا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے کافی وقت مل چکا تھا۔ بھیشم کے دونوں معاون ہوش میں آ چکے تھے اور بدستور اسپتال میں تھے۔ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس کا کوئی بیان لیا جا سکے۔ دھنراج کی یکا یک رپوشی کے بارے میں اول خان کو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ خبر سن کر اس نے بہت اطمینان سے کہا تھا کہ وہ عمر کوٹ کے سوا اور کہیں نہیں جائے گا، ہم جب چاہیں گے وہاں جا کر اس کی گردن ناپ لیں گے۔ اور اوبرائن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ویرا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے لیے فی الحال اس کا ہونا
یا نہ ہونا بے معنی ہے۔ اول خان کو اس وقت تک پورے تفصیلات کا علم نہیں ہو سکا تھا، لیکن وہ خوفزدہ ہو کر آج شام پاکستان سے فرار ہو رہا ہے۔ اول خان حیرت سے اچھل پڑا، یہ خبر کب کی ہے اور تمہیں کہاں سے ملی؟ اس بار اس کا تخاطب براہ راست مجھ سے تھا۔ صبح 11:30 بجے کے قریب اس نے خود مجھے بتایا تھا، میں نے جواب دیا، اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ اس نے کفے افسوس ملتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں نے چونک کر پوچھا، میرا خیال تھا کہ تمہارے لیے اطلاع غیر اہم ہوگی۔ ہمیں اسے کوئی غرض نہیں، وہ فرار ہو رہا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، مگر ہم ایئرپورٹ پر اس کا سامان اڑانے کی کوشش کر سکتے تھے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ اول خان کی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ وہ یقینی طور پر اہم اور ضروری فائلیں وغیرہ اپنے ساتھ لے جا رہا ہوگا۔ اس کا سوٹ کیس غائب کر کے ہم اس کے منصوبے کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے تھے۔ ایسے کاغذات سوٹ کیس کی بجائے وہ بریف کیس میں اپنی جان سے بھی عزیز رکھے گا۔ اس پر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں ہوگا۔ ضروری نہیں کہ وہ غیب کی طرح چند کاغذوں۔ تمہیں سرکاری طریقہ کار کا اندازہ نہیں ہے۔ اعلیٰ سطح پر کوئی بھی منصوبہ بنتا ہے تو منظوری ہونے تک فائلوں کا ایک پلندہ تیار ہو جاتا ہے۔ اول خان نے اصرار کیا، اس کے سوٹ کیس سے ہمیں کچھ نہ کچھ مل سکتا تھا۔ اس کی فلائٹ کا وقت کیا ہے؟ بس اس نے شام کا ذکر کیا تھا، مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اول خان اپنی تجویز کے بارے میں اتنا پر امید تھا کہ اس نے فیلڈ فون پر فوراً ہی اپنے کنٹرول روم سے رابطہ کر کے ہدایت کی کہ ایئرپورٹ سے اوبرائن ڈی ہنٹ کی روانگی کے بارے میں فوری طور پر معلومات حاصل کر کے اسے مطلع کیا جائے۔ واقعات نے جس معجزانہ انداز میں ہمارا ساتھ دینا شروع کیا تھا، حریفوں پر اس کے بعد اثرات کی تفصیل اول خان کے لیے بھی خوشی کا سبب بنی۔ بھیشم داس والے واقعے کے نتیجے میں ان کی چلتی ہوئی گاڑی اچانک رک گئی تھی۔ اسے دوبارہ اسی رفتار پر لانے کے لیے خاصا وقت درکار ہوتا، جبکہ ہمارے لیے ساری اہمیت وقت کی ہی تھی۔ اوبرائن اور دھنراج کے منظر سے ہٹ جانے کے بعد میرا اور میجر بخشی کا رابطہ اول خان کی مزید امیدوں کا مرکز بن گیا تھا۔ وہ پر یقین تھا کہ میں اوبرائن کی طرح اس پر بھی اپنا برم برقرار رکھنے میں کامیاب رہوں گا۔ وہ رابطہ آئندہ بھی ہمارے کام آ سکتا تھا۔ اوبرائن ڈی ہنٹ کے پروگرام کا سراغ لگانے کے سلسلے میں اول خان کے آدمیوں نے خاصی حیرتناک تیزی دکھائی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کوئی عام اور گمنام مسافر نہیں، ایک معروف سفارتی افسر تھا۔ ان کو اطلاع ملی تھی کہ وہ 5 بجے کی ایک پرواز سے نئی دہلی کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ پچھلی رات سے اول خان مسلسل مصروف عمل تھا اور شب بیداری کا شکار بھی رہا تھا، لیکن اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ اس باغ دوڑ سے حاصل ہونے والی عمدہ نتائج نے ساری کلفت دور کر دی تھی۔ آرام کرنے کی بجائے وہ منہ ہاتھ دھو کر ہمارے ساتھ چائے میں شریک ہو گیا۔ 6 بجنے سے پہلے ہم سب اول خان کے دفتر میں منتقل ہو چکے تھے۔ میری فہمائش کے باوجود ہر ایک میری اور میجر بخشی کی گفتگو کا ایک حصہ براہ راست سننے کا خواہاں تھا۔ ویرا کا خیال تھا کہ اصل بات کے تاثرات ہی الگ ہوتے ہیں۔ وہ میرے یک طرفہ مکالمے سن کر بھی بہت کچھ سمجھ سکتی تھی۔ ٹھیک 6 بجے میں نے میجر بخشی کا نمبر ملایا، شاید وہ فون کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ فوراً جواب مل گیا۔ اس کی آواز گمبھیر اور ستی ہوئی تھی۔ میجر، میں جمال دستی بول رہا ہوں۔ اس کی ہیلو کے جواب میں نے کہا، میں تم سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا، تم اپنے اسی خاص فون پر ہو نا؟ میں تم سے اسی پر رابطہ کرتا ہوں، دفتر میں ایکسچینج کی وجہ سے مجبوری آڑے آ جاتی ہے، میں نے اسے تسلی دلاتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے دفتر کے لیے تم یہ فون استعمال نہیں کرو گے، اسی خوف سے میں نے تم سے بات نہیں کی تھی اور تم نے اوبی سے میری شکایت کر دی۔ وہ شکایت نہیں تھی، میں نے جلدی سے وضاحت کی۔ رات تک سب ٹھیک ٹھاک تھا، صبح ہوتے ہی میرے رابطے کٹ گئے۔ دھنراج غائب تھا، تم نے مجھے شام کے لیے ٹال دیا۔ میں سخت پریشان ہو گیا تھا، میں کہاں اور کس سے بات کرتا۔ اوہ، میں تمہارا مسئلہ سمجھ رہا ہوں۔ اس کی تفہیمی آواز سنائی دی۔ دھنراج تمہیں رات کو ہی جیپ کی تباہی کے بارے میں بتا چکا تھا، صبح کے اخباروں نے تمہیں پریشان کر دیا ہوگا، اور اب پتا چلا ہے کہ بھیشم داس نامی ایک آرمز اسمگلر پکڑا گیا ہے۔ اس نے دھنراج اور اوبی کا نام جیپ والے ہتھیاروں سے منسلک کر دیا ہے۔ تمہارے فون سے پہلے مجھے دفتر میں یہ خبر مل چکی تھی، اسی وجہ سے میں ذرا ڈرا ہوا تھا۔ یہ صبح کی خبر تھی۔ دھنراج رات گئے ہوٹل چھوڑ کر کیوں غائب ہو گیا؟ صرف احتیاط، جیپ کو حادثہ پیش آنے کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور دیکھ لو کہ ایک اسمگلر نے ہماری ساری ذمہ داری اسی پر ڈال دی۔ ایسے کام کرنے والے اتنے کچے نہیں ہوتے کہ 2-4 گھنٹوں کی مار بھی نہ سہ سکیں۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہاں کا قانون خود اس سے نمٹ لے گا۔ میں قانون کی سست روی سے خوب واقف ہوں، وہ فوری سزا کا مستحق ہے۔ پہلے اس نے کام بگاڑا، پھر اپنے ساتھیوں سمیت پولیس کے ہاتھ لگ گیا۔ بعد یہاں تک رہتی تب بھی زیادہ نقصان نہ ہوتا۔ اس نے دھنراج کا نام لے کر بڑی مشکل کھڑی کر دی۔ کیا اوبرائن کو اس نے صحیح ملوث کیا
کیا ہے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ یہ بات کسی طرح میری عقل میں نہیں سما رہی۔ اس کے فرشتے بھی اوبرائن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ دھنراج اتنا احمق نہیں ہے کہ اسے اوبی کے بارے میں بتا دیتا، پھر بھی تم اوبی کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہو۔ میری حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ اول تو اوبی آج شام یہاں سے نکل چکا ہے، دوسرے وہ بھی میری طرح سفارتکار ہے۔ اس کا نام قتل میں بھی ملوث ہو جائے تو بین الاقوامی معاہدوں کے تحت مقامی قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دھنراج کو یہیں رہنا سہنا اور کام کرنا ہے۔ وہ کب تک چھپتا پھرے گا؟ یہ واقعی تشویش کی بات ہے۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پھر تو صرف بیشم ہی نہیں، اس کے دونوں زخمی ساتھی بھی خطرناک ہیں۔ وہ زبان کھولیں گے تو دھنراج کے گرد جال اور مضبوط ہو جائے گا۔ سچ پوچھو تو وہ کھلے دل کا ایک اچھا آدمی ہے۔ یہ سب نقطے میری نظر میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں اسپتال سے سیدھے مردہ گھر چلے جائیں۔ ان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ جہانگیر روڈ سے اب اسپتال کیسے پہنچ گئے۔ یہ سب تم ہی کو دیکھنا ہوگا، میں نے انجان بن کر کہا۔ میری فورس شہری پولیس کے معاملات سے بہت دور رہتی ہے۔ میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈال رہا، تم اپنے کام پورے کر لو تو وہی بڑی بات ہوگی۔ ڈینی کے بارے میں تم کیا کر رہے ہو؟ آج کل وہ ادھر کا رخ نہیں کر رہا، اس کے لیے تم شہر میں مائکرو بگ پھیلانے والے تھے۔ رات دھنراج نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں بگز کے لیے آج صبح 11 بجے اسے ضرور فون کروں، لیکن صبح وہ غائب تھا۔ مجھے ساری پریشانی اسی بات کی تھی۔ مائکرو بگز کو فی الحال بھول جاؤ، وہ میرے پاس موجود ہیں، لیکن سسٹم کے بغیر وہ بیکار سنگریزے ثابت ہوں گے۔ ان کا اینالائزر سسٹم اوبی کے پاس ہے، وہی واپس آ کر اسے چلائے گا۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ تم سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تم ایک موبائل فون کیوں نہیں لے لیتے؟ میں تلخ انداز میں ہنس پڑا۔ میں ویسے ہی یہاں دن رات کی نوکری پر ہوں، ویرانے سے باہر نکلتا ہوں تو ذرا سی آزادی کا احساس ہوتا ہے۔ موبائل فون لے لیا تو کبھی کبھی میسر آنے والی یہ آزادی بھی ختم ہو جائے گی۔ میں اس کے بغیر ہی بھلا ہوں۔ پھر روز شام کو 6 بجے مجھ سے اسی نمبر پر بات کر لیا کرو۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد اس کا جواب آیا۔ میں نہ ہوا تب بھی خادمہ کے پاس میرا کوئی نہ کوئی پیغام موجود ہوگا۔ حالات سازگار ہونے پر ہم پروگرام کو آگے بڑھا سکیں گے۔ ابتدا میں اس نے بھی مجھے براہ راست رابطے سے روکا ہوا تھا۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر اس کی عقل خود ہی ٹھکانے پر آ گئی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ دھنراج کے غائب ہو جانے کے سبب میں جلد ہی اس سے زیادہ قریب ہو سکوں گا۔ میں فون کرتا رہوں گا۔ یہ یاد رکھنا کہ میں کانٹا لگائے شکار کا منتظر ہوں۔ جو ہی مچھلی نے کانٹا نکلا مجھے ہدایت اور وعدوں کے افاع کی ضرورت ہوگی۔ یہ کام تم سنبھال لو گے نا؟ اوبی کی موجودگی میں مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، اسی نے تم کو میرے پاس بھیجا تھا۔ اس کے نکل جانے کے بعد پوزیشن واضح نہیں ہے۔ مجھے دیکھنا ہوگا کہ اب اوبی کی ایسی خفیہ ذمہ داریاں کس نے سنبھالی ہیں۔ میں تم سے کوئی ہوائی وعدہ نہیں کروں گا۔ آزاد ڈینی تم لوگوں کے لیے خطرناک ہے، قید میں آیا ہوا ڈینی میرے لیے مہلک ثابت ہوگا۔ میں اسے ضرورت سے زیادہ دیر تک قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ ایسی غلطی کی صورت میں نوکری کے ساتھ میری جان بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ مجھے اس کے بدلے فوراً انعامی رقم اور امریکی ویزے کی ضرورت ہوگی۔ تمہاری پوزیشن بھی نازک ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ جب تک ہتھیاروں والے اسکینڈل کی پوری صورتحال واضح نہیں ہو جاتی میں محتاط رہنے پر مجبور ہوں۔ ایسا کرو کہ چند روز کے لیے اپنی بنسی سمیٹ لو۔ اس دوران میں تم ایس ٹی ایف کے تمام ٹھکانوں اور نفری کے بارے میں معلومات جمع کر سکتے ہو۔ تمہاری تمام توجہ ایک طرف مرکوز رہے گی۔ وہ الفاظ کی شطرنج تھی۔ اس کی کمزوری بانپ کر میں دھیرے دھیرے شہ دے رہا تھا اور وہ مات سے بچنے کے لیے تیزی سے گار گاٹ بدلتا جا رہا تھا۔ اس کی وہ پسپائی میرے ارادوں کو مزید تقویت دے رہی تھی اور میں اسے پھانسنے کے امکانات پر غور کرنے لگا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں ڈینی کو بھول جاؤں؟ میں نے بے ساختگی کی اداکاری کرتے ہوئے تیزی سے کہا۔ اب تک جو کچھ کیا ہے اسے اپنے ذہن سے بالکل نکال دوں۔ یہ صورتحال عارضی ہے، محض چند روز بعد ختم ہو جائے گی۔ جو ہی میں نے خود کو کسی نادیدہ حصار سے آزاد محسوس کیا میں معلومات جمع کر کے فیصلہ کر لوں گا۔ مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور میری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ میں نے کہا، تمہاری باتوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ تم میری نیت پر شبہ کر رہے ہو۔ اس کی آواز میں ہلکی سی ترشی عود کر آئی۔ ڈینی کے خلاف تم نے اب تک کیا کیا ہے؟ میں نے اپنے طور پر اسے پکڑوانے کے لیے جو جتن کیے ہیں انہیں تو بھول ہی جاؤ۔ ایک بنیادی بات تمہارے سامنے ہے کہ میں نے اس کے فنگر پرنٹس مہیا کیے ہیں جو اس سے پہلے کسی کے ریکارڈ میں موجود نہیں تھے۔ وہ کتنے ہی روپ بدل لے
اپنے فنگر پرنٹس نہیں بدل سکتا اور ہم محض فنگر پرنٹس کے سہارے اسے لاکھوں کی بھیڑ میں سے ڈھونڈ کر پکڑ لیں گے تاکہ تم کو انعامی رقم دینے سے بچ سکیں۔ اس کی آواز احتجاجیہ ہو گئی۔ فنگر پرنٹس تو اس کے ڈینی ہونے کی تصدیق کریں گے، میں نے اس کے روب میں آئے بغیر کہا۔ اس کو پکڑنے کے لیے اس کا خاکہ تمہارے پاس تیار ہے، آواز بھی محفوظ ہے۔ یہ باتیں تم نے خود ہی مجھے بتائی تھی، سارا مواد یکجا ہونے کے بعد میری کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ کرنل جمال پلیز ایسی اوچھی باتیں مت سوچو، ہماری مجبوریوں کا احساس کرو۔ میں کسی بدنیتی کی بنا پر تمہیں ڈینی کی تلاش سے نہیں روک رہا، یہ کام تم ہی کو کرنا ہے۔ اوبی نے مائکرو بگ سسٹم تمہاری مدد کے لیے منگوایا ہے، اندر کے کسی آدمی کی مدد کے بغیر اس خونی بھیڑیے کو پکڑنا محال ہے۔ تم مطمئن رہو، میدان صاف ہوتے ہی تم کو گرین سگنل مل جائے گا۔ میری اور تمہاری پوزیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم اپنے وہ فرائض پورے کر رہے ہو جن کی تنخواہ لیتے ہو، میں اپنے فرائض سے روح گردانی کر کے ڈینی کا پیچھا کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہوں۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی میرے ذہن میں اندیشوں کی آگ بھڑکا سکتی ہے۔ میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں، تم اپنی جگہ درست ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ موجودہ خراب حالات میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا سلوک کرنا چاہیے۔ میں مسلسل افہام و تفہیم سے کام لے رہا ہوں، خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو۔ ایک ہوٹل سے غائب ہو گیا، دوسرا ملک سے نکل گیا، تم سے رابطہ نہیں ہوا، اور ہوا تو تم مجھے اس کام سے روک رہے ہو جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔ سچ پوچھو تو مجھے یہ شبہ ہوا تھا کہ تم جان بوجھ کر مجھے ہر طرف سے کاٹ کر الگ تھلگ کر دینا چاہ رہے ہو۔ میں نے کہا، میری وضاحت سے تمہارے ذہن میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات دور ہو گئے ہوں گے۔ اس نے میری صاف گوئی کا برا مانے بغیر پوچھا۔ میرا ذہن بڑی حد تک صاف ہو چکا ہے، اس وقت بھی تم سے بات نہ ہوتی تو میں گھبرا کر کوئی بڑا قدم بھی اٹھا سکتا تھا۔ وہ بڑا قدم کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے ٹٹولنے والے لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی، میں نے جواب دیا۔ وقت پڑنے پر ہی اس کا حال ذہن میں آتا ہے۔ میری گفتگو کے دوران میں وہ چاروں ہمتن گوش بنے رہے تھے۔ میری طرف سے ادا کیے جانے والے فکروں سے انہوں نے بہت کچھ سمجھ لیا تھا۔ جو کسر رہی تھی وہ ان کے سوالات اور میرے جوابوں کے ذریعے پوری ہو گئی۔ اگر میجر بخشی بھی ایسے سر الاپ رہا ہے تو ان لوگوں کے حوصلے بالکل دم توڑ چکے ہیں۔ سلطان شاہ نے خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ہرگز نہیں، اول خان نے سختی سے اس کی رائے مسترد کر دی۔ میجر بخشی درست کہہ رہا ہے، یہ ان کی عارضی اور مصلحت آمیز پسپائی ہے۔ پچھلی مہم جوئیوں کے خون ریز نتائج سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور اب وہ حالات سے سمجھوتا کر کے چل رہے ہیں۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے۔ اس بار انہوں نے یہ حکمت عملی پہلے سے طے کی ہوئی تھی۔ میں نے اول خان سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، یہی وجہ ہے کہ کل رات کے واقعے کے بعد انہوں نے آج بہت سرعت سے فیصلے کیے ہیں۔ پھر بھی یہ طے نہیں کر سکے کہ اوبرائن کے اختیارات کسے منتقل ہوں گے۔ ویرا نے ٹوکا، شاید جیپ کے حادثے کی وجہ سے حالات نے ان کی توقع سے پہلے ہی خطرناک موڑ لے لیا ہے۔ یہ خلا جلد ہی پر کر لیا جائے گا۔ اول خان نے کہا، ڈینی کی زندہ یا مردہ گرفتاری کی مہم اوبرائن نے نہیں چلائی تھی، یہ امریکہ کی سرکاری پالیسی ہے۔ اوبرائن سمیت کسی کے بھی آنے یا چلے جانے سے اس کے تسلسل میں فرق نہیں پڑے گا۔ میجر بخشی نے ڈینی کو اس کی اپنی تلاش سے کیوں روکا ہے؟ ویرا نے پوچھا۔ میجر بخشی امریکی عملے کا آدمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اوبرائن کے ساتھ مل کر دوسرے منصوبے پر کام کر رہا ہو۔ اوبرائن نے کرنل جمال دستی کو ذاتی طور پر اس کے سپرد کیا تھا۔ بخشی اس سے اجازت لیے بغیر کرنل کو کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا۔ یعنی اوبرائن ڈینی کی گرفتاری کا صحرا اپنے سر پر سجانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلطان شاہ نے پہلو بدل کر سوال کیا، یہ سرکاری پالیسی سے انحراف نہیں ہے؟ اوبرائن انا پرست ہے، میں نے اسے بتایا۔ اس کے سر پر میرا بھوت سوار ہے، وہ اپنے ہاتھ آئے ہوئے ایک کار آمد مخبر کو دوسروں کے حوالے کیوں کرے گا؟ غزالہ خاموشی سے وہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ میری وضاحت پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ نے کرنل جمال دستی بن کر اپنا دوہرا کردار خوب نبھایا ہوا ہے۔ میجر بخشی کو ابھی تک آپ پر کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ یہ دوہرا کردار زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا۔ اول خان نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اوبرائن پہلے ہی یہ شبہ ظاہر کر چکا ہے کہ کرنل جمال دستی کے رابطے میں آنے والا ہر شخص مصائب یا موت کا نشانہ کیوں بن جاتا ہے۔ وہ دھنراج والے قصے کو بھی اسی رنگ میں دیکھے گا۔ پھر وہ دونوں مجھ پر اعتماد کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ واقعہ تازہ ہے، ابھی وہ خود کو بچانے کی فکر میں ہے۔ اوبرائن کو یہ خیال کسی بھی وقت آ سکتا ہے وہ نئی دہلی سے
میجر بخشی سے رابطہ کرے گا اور پہیا الٹا چل پڑے گا، پہیا الٹا چل پڑے گا۔ سلطان شاہ نے وہ فکرہ دہرایا، یعنی ہمارے لیے مشکلات پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ ہم سب سے زیادہ مخدوش پوزیشن ڈینی کی ہے۔ باہمی اعتماد کا فائدہ اٹھا کر وہ کسی بھی وقت ڈینی یعنی کرنل جمال دستی پر کوئی مہلک وار کر سکتا ہے۔ میرے لیے اول خان کے وہ الفاظ کسی وضاحت کے محتاج نہیں تھے۔ میں نے میجر بخشی کو اپنے یونٹ اور ریٹائرمنٹ کی تاریخ کے بارے میں کچھ نہ بتا کر اس کے دماغ میں شک کا پہلا بیج بو دیا تھا۔ اوبرائن کی منطق سے سہارا پا کر وہ بیج تناور درخت کا روپ دھار سکتا تھا۔ ایسی صورت میں میجر بخشی مجھے قید کر کے تشدد کے ذریعے میری اصلیت اگلوانے کی کوشش کر سکتا تھا۔ تمہارے خدشات بے بنیاد نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ اسے ہوش آئے ہمیں اسی اعتماد کا فائدہ اٹھا کر میجر بخشی کو اغوا کر لینا چاہیے۔ میں نے کہا، واہ! سلطان شاہ نے میز پر ہاتھ مار کر میری تائید کی۔ بڑی نادر تجویز ہے، اس وقت تم نے میرے دل کی بات کہی ہے۔ ایسی کارروائی میں بس ایک ہی خطرہ پوشیدہ تھا، میجر بخشی کی قیمت ادا کر کے انہیں یہ یقین ہو جاتا کہ کرنل جمال دستی ان کے حریف ڈینی کا ایک خطرناک روپ تھا۔ میں نے گلاس کے ذریعے جو فنگر پرنٹس اوبرائن تک پہنچائے تھے وہ گمراہ کن قرار دے کر مسترد کر دیے جاتے اور کرنل جمال دستی کے روپ میں لیے ہوئے میرے اصل فنگر پرنٹس امریکی ریکارڈ کا حصہ بن جاتے۔ یوں میری ایک ناقابل تردید شناخت ان کی تحویل میں چلی جاتی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔